ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک میں آج ہر شخص سراپا احتجاج کیوں ہوئی. شاہد خاقان عباسی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بات ہوئی کہ شاید آپ کی پارٹی نے ہارس ٹریڈنگ دوبارہ سے شروع کر دی ہے. کیا لوگوں کے مسائل حل کرنے کی طرف فوکس نہیں ہو سکتا تھا؟ دیکھیں ہارس ٹریڈنگ کا جو ایشو ہے میرا پی ایم ایل این وہ واحد جماعت ہے جس نے ماضی میں سب سے زیادہ سفر کیا ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے. اب ایشو یونیفیکیشن بلاک کی بارے میں اس کو ہارس ٹریڈنگ کا نام دیا جاتا ہے. یہ ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن حقائق ذرا مختلف ہیں. قومی رائے جی قومی رائے آپ سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں قومی رائے نہیں ہے. تو بات بڑی واضح ہے. جب مسلم لیگ نون کی حکومت کو ہٹایا گیا, گورنر راج لایا گیا, اس وقت پی ایم ایل کیو جو تھی اس کے ایک بڑے گروپ نے جو اکثریت تھا پنجاب اسمبلی میں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے چھانگا مانگا کی سیاست کیا تھی, چھانگا مانگا وہ ختم ہو چکی ہے. وہ تھی کیا؟ چھانگا مانگا کی سیاست تھی, سوات کی سیاست تھی, مری کی سیاست تھی. یہ ہر جماعت نے غلطی. چھانگا مانگا میں ہوا کیا تھا؟ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں. چھانگا مانگا میں ایک زمانے میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے ایم پی ایز کو اکٹھا کیا گیا تھا. اس میں اس وقت آئی جی آئی تھی, وہ بھی شامل تھے. پھر بعد میں پیپلز پارٹی نے بھی یہ کام کیا. ان غلطیوں سے ہمیں امید ہے سب نے سیکھا ہوگا. آپ نے تو نہیں سیکھا. پی ایم ایل نے جب محترم بینظیر بھٹو کے خلاف 89 میں ہوا تھا عدم اعتماد, تو مری میں تمام ایم این ایز کو اکٹھا کیا تھا. اس کے برعکس پیپلز پارٹی نے سوات میں ایم این ایز کو اکٹھا کیا. تو یہ ایک سیاست تھی. آج اللہ کا کرم ہے کہ اور آپ پنجاب میں جو بھی یونیفیکیشن بلاک بنا ہے, کسی شخص سے پوچھ لیں, کسی سے کوئی وعدہ کیا گیا ہو, کسی کو پیسہ دیا گیا ہو, کسی کو ڈرایا دھمکایا گیا ہو, بلکہ الٹا یہ کل ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن پر بتایا گیا کہ ایک بلاک کے ایم این اے کو ایک پیپلز پارٹی کی ایم پی اے نے ٹیلی فون کر کر اس کو لالچ دیا کہ آپ یہ کر لیں. تو اب ایک جماعت ہے جو ایک غیر فطری جماعت تھی, مشرف نے اپنی ذات کے لیے بنائی, اس کے لوگ چھوڑ کر اب وہ اپنی نئی جگہ تلاش کر رہے ہیں. انہوں نے پارٹی کی قیادت کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور جو اکثریت ہے بس میں جواب دے دوں, اب تھوڑا جواب میں نے دینا ہے, میں بات کو مکمل کرنے دیں. جو پارلیمنٹری پارٹی پنجاب میں اکثریت ہے واضح, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی قیادت کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم پنجاب اسمبلی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے. اس کو آپ ہارس ریڈنگ کہنا چاہیں, آپ کی مرضی ہے. حقیقت یہ ہے لیکن عوام کے مسائل بیک برنر پہ چلے گئے. یونیفیکیشن بلاک سے بات چیت امپورٹنٹ جب حکومت سٹیبل ہوگی تو عوام کے مسائل حل ہوں گے. اگر ہم نے ہارس ٹریڈنگ کرنی ہوتی تو جب اکثریت نہیں تھی پیپلز پارٹی کے پاس, جب پیپلز پارٹی کے پاس سینٹر میں اکثریت نہیں تھی, اس وقت ہارس ٹریڈنگ کا زمانہ تھا. اور یہ پی ایم ایل این ہی ہے جس نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو پچھلے 3 سال ہارس ٹریڈنگ سے بچائے ہوا ہے. اچھا, ہم نے کافی چیزیں سن لی ہیں. عوام کی جو رائے ہے اور قومی جو رائے ہے اور قومی پرسیپشن آن ہارس ٹریڈنگ وہ بہت کلیئر ہے. کسی کو کوئی سبق سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ جس طرح سے ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کسی اور پارٹی پہ حملہ کرنے کی اور ان کے لوگوں کو لالچ دے کے. ڈیفینیٹلی ان کو لالچ دی گئی ہے, ان کو کوئی تھریٹس ہیں کافی. تو ان میں سے وہ ہیں جو اس جعلی ڈگریز میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کے کیسز ہیں, اور اگر وہ ان کے ساتھ نہیں جاتے تو پھر وہ کیسز اور آگے بڑھیں گے. تو ایسی کافی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ اسمبلی میں ڈسکس بھی ہو چکی ہیں. تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. جتنا بھی 100 دفعہ آپ اس کو جسٹیفائی کر لیں, عوام سیانی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو پوائنٹ ہے کہ یہ تو غیر فطری ایک پارٹی ہے. تو مطلب یہ کہ اگر آپ نے مشرف نے آئی ایس آئی ایم آئی کو بھیج کر سن لیتے کہ میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, بات سن لیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہی کاف لیگ کے لوگ جو پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ جن کی بالکل وابستگی تھی, جو اس دور میں منسٹرز تھے, جو اس دور میں ایم پی ایز تھے, اور ان سارے لوگوں کو جن کے خلاف آپ لوگ کافی باتیں کر چکے ہیں کہ ہم کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے. ان سارے لوگ ایز اف وہ بیچارے کوئی سارے کے سارے کاف والے جو ان کو ایک ایسی لیول پہ آپ نے پھینک دیا کہ وہ پتہ نہیں کیا ہیں, اچھوت ہیں خدا نہ خواستہ یا کیا. اور جس طرح سے ہماری پارٹی کے خلاف یہ مہم چلی ہے کہ ہم قاتل لیگ ہیں, ہم اچھوت ہیں, یہ ساری جو غلط بیانیاں ہماری پارٹی کے خلاف ہوئی ہیں, اب وہی لوگ آپ کو پیارے لگنے لگے ہیں. وہی سارے لوگ آپ یوز کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک اکثریت مل جائے اور آپ ان کو خدا حافظ کر دیں. تو پلیز یہ ساری چیزیں پوری عوام کو پتہ ہے. عوام کہہ رہی ہے بس کریں یہ سارا ناٹک, ہمیں اپنے
ایشوز ریزالو کر کے دیں. ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ بزی ہیں دوسری چیزوں میں, ہم اپنا کام خود کر رہے ہیں. اب اس عوام کو آپ کی کیا ضرورت ہے؟ میں بار بار وہی پوچھ رہی ہوں, ان ایم این ایز کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب عوام کے ایشوز وہ خود جا کے سڑکوں پہ ریزالو کریں؟ ہماری کیا یوٹیلٹی ہے, ہماری کیا جاب ڈسکرپشن ہے, ہماری کیا کریڈیبلٹی ہے؟ تو پھر آپ واپس ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو زیادہ ہونا چاہیے نا. آپ کسی کو بلا لیں, کسی پہ دباؤ ڈالا گیا ہو, کسی کو لالچ دیا ہو, پلیز آپ بھی ایکسپلین کر دیں کہ آپ نے ایک کیوں کی ایم این اے کا سنا. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں, دس از ٹوٹلی رانگ. ہر سیاسی پارٹی کا اپنا مینڈیٹ ہوتا ہے, اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. اور ہمارے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اگر ہمیں اپوزیشن میں بھی بیٹھنا پڑے, وی ول سٹ ان دا اپوزیشن بٹ وی ول ناٹ ڈو لوٹاکریسی اینڈ ہارس ٹریڈنگ. اگر یہ غلط بیانی ہے کہ ہم نے پیپل پارٹی کو سپورٹ کیا تاکہ وہ یہ نہ کرے. پیپل پارٹی کے پاس بڑے چانسز آئے, نہ وہ کریں گے, اور نہ ماضی میں کیا ہے اور نہ آج کریں گے, اور نہ ہم نے کبھی کیا. کل ایڈمٹ ہوئی تھی فلور آف دا ہاؤس میں, ہمارے پارلیمنٹری لیڈر نے کہا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی چاہتی تھی تو وہ نیشنل اسمبلی میں ہارس ٹریڈنگ کر کے ہماری پارٹی کو توڑ سکتی تھی, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. کافی کوششیں بھی ہوئی, کافی لوگوں کی خواہشیں تھیں کہ وہ منسٹرز بنیں, لیکن انہوں نے منسٹرز نہیں دیے ان کو, انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ ہمارے لوگ فائنلی نہیں توڑیں. ضرورت نہیں تھی, ضرورت نہیں ہوتی لوگوں کی. اسٹیبلائز کیا. کی بات ہے کہ آپ دوسرے لانگ مارچ کی بات کس منہ پر کرتے ہیں, اور آپ بات کرتے ہیں انقلاب کی, جبکہ آپ خود اپنے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مارتے, 18ویں 19ویں تحریک کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اور آپ ایک غیر فطری اور غیر قانونی کام کریں جس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اور موجود ہے, آپ بالکل اگر ایک اکثریت چھوڑ کے آتی ہے, ایک اکثریت کیوں کے ووٹ پر آئے ہیں محترمہ, وہ اکثریت میں ہے, باقی کو نوٹس دیا اور نیوز الیکشن لڑ لے تو میرے خیال میں عوام فیصلہ دوسرا جواب دیں کہ یہ جو سارے ایم پی ایز آپ نے ہم سے چوری کیے ہیں, اور اس کے جگہ بھی کچھ اور لوگ انہی کے نون کے کھڑے ہوئے ہوں گے الیکشنز میں جو ہارے ہیں ہمارے ایم پی ایس سے, ان کو آپ کل جا کے کیا جواب دیں گے کہ جی آپ تو ہماری ٹکٹ, نون کی ٹکٹ پہ ہارے, لیکن جو لوگ آپ کے خلاف جیتے ہم نے ان کو رکھ لیا ہے, ان کا آپ کیا کریں گے؟ یہ تو آپ کی لائلٹی فیکٹ ہے اپنی اون ٹیم کے ساتھ ہے. یہ عوام خود ہی فیصلہ کر دیں گے. آپ بتائیں جواب کیا دیں گے, آپ مجھے یہ بتائیں کیا جواب دیں گے؟ باتوں کا فیصلہ الیکشن میں ہو جائے گا, سب کلیئر ہو جائے گا. ان کو تو آپ نے ڈچی کر دیا نا, جو لوگ جن لوگوں نے ان کی پارٹی پہ ٹکٹ کے اوپر ان کا الیکشنز لڑے اور ہارے ہمارے ایم پی ایس کے ساتھ, ان کو یہ کس طرح سے جا کے جواب دیں گے کہ آپ کے جو اپوننٹس ہیں ہم نے رکھ لیا. عوام نے وہ ووٹ کیوں کو دیا ہے, اور آج یہ ان کو ہائی جیک کر رہے ہیں. یہ اپنے ایم پی ایس کو, ان صاحبان یونیفیکیشن کو کہے کہ آپ استعفیٰ دے کے نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں. یہی جمہوریت کی کو استحکام دینے کی بات ہے. اور آپ بات کرتے ہیں انقلاب کی, آپ بات کرتے ہیں لانگ مارچ کی. آسما ارباب عالمگیر صاحبہ, ماروی میمن صاحبہ اور شاہد خاقان عباس صاحب, آپ تینوں معزز پارلیمنٹیرینز کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, ہمارا سوال تھا آج پاکستان میں لوگ سراپا احتجاج کیوں ہیں, اور جو گفتگو آپ نے سنی کہ جوڑ توڑ کی ایک سیاست چل رہی ہے اور لوگوں کے جو اصل مسائل ہیں ان پہ گفتگو یا فوکس شاید تھوڑا کم ہو گیا ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.